اب جس میں حضور میں آپ کو ایک بتا دوں کہ وہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جب کسی کی وفات ہوتی ہے اس بیچارے کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوتے ہیں، اس کے اوپر تکلیف کے پہاڑ ٹوٹے ہوتے ہیں، لیکن اس نے بیچارے نے ٹینٹس بھی ارینج کرنے ہیں، اس نے بیچارے نے دیگیں بھی چڑھانی ہے، اس میت کو غسل بھی دینا ہے، دفنانا بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہمسائے کم از کم آپس میں یہ 7-8 گھر یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ 3 دن اس کے گھر میں ہم کوشش کریں گے چولہا نہ جلے۔ لیکن لوگ آتے ہیں اور پھر لوگ آ کے اپنی بکواس علیحدہ کرتے ہیں۔ اگر کھانا اچھا نہ دیا تو آپ کو شرم آنی چاہیے، اس وقت اس معاشرے کو دوسرے کو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ وہاں جا کے بھی ہم اس کھانے کے اندر نقص نکالتے ہیں۔ اچھا، جو بیچارہ شادی کرتا ہے اس کو ایک علیحدہ ٹینشن ہوتی، وہ اکثر آپ کے ساتھ بھی ہوگا، میرے ساتھ تو بھی بہت دفعہ ہوا ہے کہ شادی کا جو ارینجمنٹ کرنے والا کہ وہ ضرور آپ سے ایک دفعہ ضرور پوچھتا کھانا ٹھیک تھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا یہ بات؟ وہ کیا ہے؟ وہ ایک پریشر ہے، سوشل پریشر ڈالا بس کو، جس آپ کا کوئی کام نہیں ہے، آپ نے جتنی آپ کی استطاعت تھی آپ نے اتنا کھانا دے دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور فتن کی بات چل رہی ہے، اور دور فتن کے اندر جو چیزیں مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے بتائیں، کچھ چیزیں ہم پیچھے ڈسکس کر چکے، آگے اب فردر اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں اور احادیث کے سلسلے میں کیا معاملات ہیں، ان کو انشاءاللہ آج کی نشست میں ڈسکس کریں گے۔ سورہ صف میں سب سے پہلے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، او یو ہو بلیو، یعنی کہ اے ایمان والو، وائی ڈو یو سے واٹ یو ڈو ناٹ ڈو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ یہ آج میرا اور آپ کا مقولہ ہے، ویسے ہم باتیں بہت کرتے ہیں لیکن عمل ہمارا بالکل اس کے مقابلے میں صفر کے مقابلے۔ موسٹ ہیٹفل اٹ از ود اللہ دیٹ یو سے واٹ یو ڈو ناٹ ڈو، اللہ کے نزدیک سب سے نفرت انگیز چیز وہ ہے کہ جو تم کہتے ہو اور اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اس سورہ صفات میں آیت نمبر 2 اور 3 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ ناپسند چیز یہ ہے کہ جو تم کہتے ہو اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اب آج قرآن پڑھ لیا، اچھی باتیں کر لیں، 4 اچھی باتیں لوگوں کو کہہ کے سنا دیں، لیکن اپنا عمل کیا ہے؟ ناقص، اس پہ عمل ہی نہیں۔ اس لیے بار بار تشبیہ دی گئی ہے، علم عمل کے بغیر اس گدھے کی طرح ہے جس پہ کتابیں لا دی۔ تو یہ بھی قرب قیامت کی اور فتنے کی نشانی ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں تو کہتے ہیں لیکن جب کرنے کی بات آتی ہے تو خود اس پہ عمل آپ کا صفر ہے، میرا صفر ہے۔ لوگوں کو کہیں گے یار نماز پڑھو، خود نماز سیدھی نہیں۔ لوگوں کو کہیں گے روزے رکھو، خود پتہ چلے روزے رکھتے نہ ہو۔ چلیں یہ تو ایک ایسے یہ تو بڑے فرائض ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جیسے لوگوں کے ساتھ آسانی سے بات کرو، رحم دلی سے بات کرو، ایگو نہ رکھو، اللہ سے ڈرو۔ بار بار کہیں گے اللہ سے ڈرو لیکن خود اللہ سے ڈرتے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں گے لیکن سنت پہ عمل نہیں۔ یہی ہمارے معاملات ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے اللہ کے نبی کے ساتھ کہ جس میں ہم محبت کے دعوے دار تو ہیں لیکن ان کے بتائے ہوئے ایکشنز کو ہم نے نہیں اپنانا۔ تو اللہ کو سخت نفرت ہے ایسے لوگوں سے۔ اور یہ دور فتن کے اندر جو لوگ ہوں گے وہ یہ اللہ تعالیٰ نے نشانی بتا دی قرآن کے اندر کہ وہ اس پہ عمل کر رہے ہوں گے، ان باتوں پہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سخت وعید ڈالی ہے کہ موسٹ ہیٹفل، یعنی کہ سب سے زیادہ نفرت مجھے اس بات سے ہے کہ تو جو تم کہتے ہو وہ تم کرتے نہیں۔ کہنا آسان ہے، زبان سے الفاظ ادا کرنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے۔
جہاد کی بڑے بڑے فضائل سنائے جائیں گے، لیکن خود جہاد کی طرف منہ کر کے نہیں دیکھنا۔ کافروں کو مارنے کے بڑے بڑے فضائل سنائے جائیں گے، لیکن خود کفار کی طرف رخ نہیں کرنا۔ آپ کتنی آیات سنتے رہے، ایون ابھی آپ دیکھیں ہماری جو لیڈرشپ ہے، پہلے والی لیڈرشپ، اب والی جو بھی لیڈرشپ جتنی بھی تھی، بڑی بڑی قرآنی احوال دے کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال دے کے ہمیں سمجھاتے ہیں، حضرت عمر کی مثالیں دے کے ہمیں سمجھاتے ہیں۔ آج ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے، جب عمل دیکھتے ہیں تو صفر ہے۔ حضرت عمر کی ایک سنت تھی، حضرت عمر کہتے تھے کہ جہاں فتنہ کھڑا ہو جائے نا، اس کو ادھر ہی دبا دو۔ ہم فتنہ بھی خود ہی کھڑا کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو دبانا بھی ہے، تو دبانے کے لیے پھر اس کے اندر ہم 10 گنا اور کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں فتنہ بہت بڑی چیز ہے، کھڑا بھی خود ہی کرتے ہیں۔ بہتان بازی کی بات ہے، یہ سب سے پہلے ہماری زبانیں کھلی ہوں گی۔ کسی کے اوپر خدا نخواستہ مال بیچنا ہے، جھوٹ بول کے بیچیں گے۔ کسی چیز میں ملاوٹ کرنی ہے، سب سے پہلے ہم شامل ہوں گے۔ خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوگا، وہاں کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں گے، مدد کی کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ یہ روزانہ کے اور آپ کی، میرے اور آپ کے مشاہدات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ سورہ صف میں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو وارننگ دے دی ہے، اور یہ حالات دور فتن کے ہیں۔ اس کے بعد سورہ الفرقان میں اللہ کیا کہتے ہیں، آیت نمبر 72 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں and those who do not bear false witness and when they pass by the idle talk they pass by with dignity۔ یہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی نشانی بتا رہے ہیں، یعنی کہ دور فتن میں ظاہری بات ہے جیسے آج فالس وٹنس یعنی کہ جھوٹی گواہی لی جاتی ہے، اور جب وہ لوگ لغو باتیں کر رہے ہوتے، جہلا جو ہیں یعنی کہ جاہل جو ہیں وہ لغو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو جو مومن ہیں وہ ڈگنیٹی کے ساتھ سلام کر کے نکل جاتے ہیں، ان کے اندر شامل نہیں ہوتے۔ یعنی کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ لغو باتوں کا حصہ نہیں بنتے، وہ جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، وہ پیسوں کے عوض لوگوں سے نہیں بکتے۔ مسلمان اصل میں اگر مسلمان بن جائے نا تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ ایک ٹیگ لیس، مطلب ایک پرائس لیس چیز ہے۔ اگر مسلمان کو مسلمان کی حقیقت کی سمجھ آ جائے تو وہ ایک پرائس لیس چیز ہے، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ لیکن فتنے کا دور چل رہا ہے، انفارچونیٹلی آج مال معاذ اللہ خدا بنا ہوا ہے، مٹیریل خدا بنا ہوا ہے معاذ اللہ، تو اس لیے ہم آج جھوٹی گواہیاں بھی دے رہے ہیں آپ کے سامنے۔ ہماری جو عدالتیں ہیں یا جو ہماری کچہریاں ہیں جھوٹے گواہوں سے بھری ہوئی، کیوں؟ چند پیسے مل جائیں گے، کسی کو کسی کا ڈر ہے، لیکن یہ نہیں دیکھنا کہ کل کو جب میں اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤں گا تو پھر میرا کیا حال کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جاہل لوگ اور جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، جب وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، فضول اور لغو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم ویسٹ کرنے والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، ڈگنیٹی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں نے ان کے ساتھ بحث شروع کی تو یہ جاہل ہیں، اور جہلا کا کوئی حل نہیں جب تک کہ اللہ ان کو خود ہدایت نہ دے دے۔ اس لیے جہلا کے ساتھ کبھی بحث میں مت پڑیں۔ آج کے زمانے میں اسپیشلی جب فتنے کا دور چل رہا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ جاہل آپ کے ساتھ کیا کرے گا۔ اب میرے اور آپ کے پاس علم ناقص ہے، ہمارا علم بھی ناقص ہے، ہمارا عمل بھی ناقص ہے، دونوں چیزیں ناقص ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ اگر جاہل کے ساتھ گفتگو میں پڑیں گے تو آپ کے پاس وہ علم نہیں کہ آپ اس کو اپنی گفتگو کے ذریعے زیر کر سکیں۔ You can defeat him by arguments اور her by arguments۔ اور جاہل کے ساتھ آرگیومنٹ کرنا سب سے بڑی بیوقوفی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کا لیول جو ہے وہ اللہ معاف کرے، جب آپ اس طرح کے لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ معاذ اللہ کئی دفعہ غصے میں آ کے یا فضول لغویات بک دیتے ہیں، ان کے اپنے ایمان کا خطرہ پڑ جاتا ہے۔
اب جیسے کسی کو کسی خصوصی پارٹی کے ساتھ بہت محبت ہو، آپ اس کے خلاف بات کریں گے، وہ معاذ اللہ اس کے لیڈر کو یا یہاں تک کہہ دے گا کہ اس کے اوپر تو اللہ کا خاص کرم ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، اس کے اوپر تو اللہ کی خصوصی باتیں آتی ہیں معاذ اللہ. ابھی کفریہ کلمات ہیں. وہی کا سلسلہ جو ہے وہ اللہ نے کب منقطع کر دیا تھا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری وحی آئی تھی. اس کے بعد دوبارہ کبھی وحی آئی نہیں. اس کے بعد جی صحیح بخاری میں 7086 حدیث نمبر ہے، بک آف فتن میں، یعنی کہ فتنے کے دور میں کیا ہوگا. حضرت حذیفہ واز اے ماسٹر آف دور فتن. آپ کو پتا ہے حضور کے سیکرٹ کیپر بھی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، اور بہت سارے راز ان کے دل میں تھے جو کہ انہوں نے عیاں نہیں کیے اور ایسی دنیا سے رخصت ہوئے، کیونکہ حضور نے ان کو، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے ان کو جتنے فتنے آنے ہیں سارے بتا دیے تھے، اور کیا کیا ہوگا، کیا کیا ہونے والا ہے، وہ سب کچھ ان کو پتا تھا. منافقین کون ہیں ان کے پاس ان کی لسٹ تھی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پوری یہ خاص خصوصی آپ کہہ لیں کہ اس علم کا پورا جو ہے وہ ہی واز اے فل اتھارٹی آن اٹ. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، البخاری میں اس کو رپورٹ کیا گیا 7086. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ A man may sleep and the trust will be taken from his heart, leaving behind a trace like a faint mark. جب انسان سوئے گا ایسا دور آئے گا کہ جو ٹرسٹ ہے، یعنی کہ جو ایمانداری ہے اس کے اندر، وہ نکال لی جائے گی صرف سونے پہ، حتیٰ کہ صرف ایک فینٹ مارک رہ جائے گا، ہلکا سا، کہ اس کے اندر بس اتنی تھوڑی بہت ایک ایمانداری رہ جائے گی. اور پھر جب وہ دوبارہ سوئے گا، then when he sleeps again and it will be completely removed. ایک ٹائم آئے گا کہ جب وہ دوبارہ ایک دفعہ سوئے گا، اس کے اندر سے ایمانداری نکل جائے گی. یہ فتنے کی دور کی بات ہو رہی ہے. دوبارہ سوئے گا تو وہ جو ایک ہلکا سا فینٹ سا سائن رہ گیا وہ بھی ریموو ہو جائے گا، یعنی کہ دل میں ایمانداری کیا ہوگی؟ صفر. اس کے بعد ایک مثال دے کے پھر اللہ کے نبی سمجھاتے ہیں، اٹ ول بی کمپلیٹلی ریموو لیونگ بیہائنڈ اے بلسٹر. بلسٹر کیا ہوتا ہے؟ وہ جو چھالا بنا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کبھی کہیں سے جل جائے تو وہ ایک چھالا سا بن جاتا ہے، وہ ابھر جاتا ہے، لیکن اس کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اٹس جسٹ پھٹتا ہے تو نیچے آپ دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اٹس جسٹ لیونگ بیہائنڈ اے بلسٹر، یعنی کہ اس کے دل پہ بلکہ ایک چھالا بن جائے گا جس کے اندر کچھ نہیں ہے. لائک دا امبر رولنگ آن یور فوٹ، یعنی کہ جیسے کہ کوئلہ آپ کے پاؤں پہ لگے تو ایک چھالا جیسے بن جاتا ہے. حضور مثال دے کے سمجھا رہے ہیں. وچ ریزز اے بلسٹر، یعنی کہ اس وجہ سے وہاں پہ بلسٹر یعنی کہ وہ چھالا بنتا ہے، بٹ کنٹینز نتھنگ ان سائڈ، اندر اس کے کچھ نہیں ہوتا. جب پھاڑ کے دیکھتے ہیں اب یا پھٹ جاتا ہے خود ہی، آپ دیکھتے ہیں اندر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ابری ہوئی چیز ہوتی. اصولاً ابری ہوئی چیز کے نیچے تو کچھ ہونا چاہیے، لیکن جب وہ پھٹتا ہے تو اس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف ہلکا سا وہ پانی اس کا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اندر سے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. پیپل ول ٹرانزیکٹ ود ون another، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کریں گے، اینڈ ہارڈلی اینی ون ول فلفل دا ٹرسٹ، اور کوئی بھی انسان ایک دوسرے کے ساتھ ایمانت داری سے پیش نہیں آئے گا. اٹ ول بی سیڈ among such and such tribe، فلانی ٹرائب میں there is an honest man، یعنی کہ فلانی جگہ پہ جاؤ، وہاں تمہیں شاید کوئی ایک دیانتدار آدمی ملے گا. یہ دور فتن کے اندر یہ معاملات ہیں. اور آج آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہیں، آپ معاملات کرتے ہیں، آپ کو کتنے لوگ ایماندار ملتے ہیں؟ کتنے لوگ ایماندار ملتے ہیں ایک کمپنی یا آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے؟ واللہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہاں 600 700 800 1000 لوگ کام کرتے ہیں. میں نے اپنے مشاہدے میں 10 لوگ بھی ایماندار نہیں دیکھے. جھوٹ بول دیں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کوئی بھی کہیں تک بھی چلے جائیں گے. جیسا کہ قرآن میں ہم نے پڑھا، جو اللہ کو نعوذ باللہ کچھ نہیں سمجھتا، وہ ہم جیسے انسانوں کو کیا سمجھتا. لیکن ہاں، ڈر ہوگا تو کرسی کا ہوگا، ڈر ہوگا تو
اور وہ ڈر کون ڈال رہا ہے؟ وہی والی بات کہ شیطان کی پوجا مت کرو، کہ شیطان ڈر ڈال رہا ہے کہ اگر تم نے یہ کیا تو ادھر تمہارے ساتھ یہ ہوگا. یہ ڈر نہیں ہے کہ اللہ کیا کرے گا میرے ساتھ. یعنی کہ حالات اتنے بگڑ چکے ہوں گے یا چکے ہیں، میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایماندار آدمی کے لیے آپ کو کہا جائے گا کہ فلانی جگہ جاؤ. آج میرے پاس فون آتے ہیں کہ مجھے کوئی یار ایماندار اچھا آدمی چاہیے جاب کے لیے. خدا کی قسم میں اپنے ارد گرد لسٹ دیکھتا ہوں تو میرے پاس لسٹ نہیں ملتی مجھے، کیونکہ میں کس بندے کو ریفر کروں. اور اگر ریفر کرنا بھی ہو تو آپ ڈر کے ریفر کرتے ہیں کہ یار کل کوئی گول کھلائے گا، میری بھی جو ہے نا میرے لیے بھی مصیبت پیدا کرے گا. There is an honest man and a man will be praised, how intelligent, how charming, how strong, while he will not have in his heart even a mustard seed of faith. اس مطلب یہ کہا جائے گا کہ فلانے قبیلے کے پاس جاؤ، وہاں بھی تمہیں ایک ایماندار آدمی ملے گا، اس کو بڑی پریز بھی ملتی ہوگی، وہ بڑا چارمنگ بھی ہوگا اپنے لوگوں کے لیے، لیکن اس کے دل میں بھی مسٹرڈ کے یعنی کہ جو مسٹرڈ ہوتا ہے قطرے کے برابر بھی ایمان موجود نہیں ہوگا. آپ سفر کر کے جائیں گے، اس بندے سے ملیں گے، آپ کو بڑے اس کے بارے میں چرچے ملیں گے، بعد میں پتہ چلے گا یہ بھی بھائی جان جو ہے فارغ ہے. یعنی کہ ایمانداری ختم ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے مثال دے کے یہ بات سمجھائی کہ ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی چھالا بنا ہوا ہے، جب اس کو پھاڑیں گے تو اندر سے کچھ بھی نہیں نکلے گا. اور اس پہ وہ روایت جو آپ نے اکثر سنی ہے کہ وہ دن کہ صبح انسان کا ایمان کو صبح مومن ہوگا اور رات کو منافق ہوگا. یہی معاملات ہمارے ہیں، یا رات کو مومن ہوگا تو صبح منافق ہوگا. اس کے بعد مسند احمد کی حدیث ہے 3869 گریڈڈ صحیح ہوا ہے احمد شاکر. Translation. Tariq ibn Shibab radiyallahu ta'ala anhu reported that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, before the hour, یعنی کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے, these signs will appear. اب مجھے بتائیے گا کہ یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. مجھے اور آپ کو اس پہ زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ذرا آبزرو کیجیے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نشانی کیا بتاتے ہیں کہ گریٹنگ only those whom you know، یعنی کہ سلام صرف ان کو کیا جائے گا جن کو آپ جانتے. آج یہ نہیں ہوتا. عام آدمی کتنے مسلمانوں کو ہم سلام کرتے ہیں؟ راگ وزیر کو مسلمان کوئی گزرا اس کو سلام کرتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں صرف ہم جاننے والوں کو سلام کرتے ہیں. پہلی نشانی پوری ہو گئی. وائڈ اسپریڈ ٹریڈ، یعنی کہ ٹریڈ بہت ہوگا، تجارت بہت ہوگی، to such an extent that a woman will assist her husband in the trade. یہ نہیں ہو رہا. آج فیملی بزنس میں کیا عورت اپنے مرد کو اسسٹ نہیں کرتی؟ اگر ہسبینڈ اونر ہے تو اس کی وائف کیا اونر کنسیڈر نہیں کی جاتی؟ یا وہ آج کی زبان میں ڈائریکٹر نہیں ہوتی؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی آپ کو اور مجھے پہلے بتا رہے ہیں. بڑے بڑے ٹریڈرز، بڑی تجارتیں ہوں گی، بڑے بڑے بزنس ہوں گے، لیکن a female will assist her husband. یہ بھی ہو گیا. swearing of ties of kinship، یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑ دیے جائیں گے. kinship کا مطلب ہے blood relations، ٹھیک ہے نا؟ تو blood relations کے ساتھ آج آپ خود غور و خوض کر لیں. شہروں میں تو ماشاءاللہ یہ حالات ہو چکے ہیں کہ عید پہ اگر کوئی ملاقات ہو گئی تو ہو گئی، یا موت مرگ پہ کوئی ملاقات ہو گئی تو ہو گئی، ورنہ ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنے کو ہم تیار ہی نہیں. اس سگے بھائیوں میں بھی حالات ہو چکے ہیں. گاؤں میں ابھی بھی ان چیزوں کے اوپر پھر بھی عمل ہوتا ہے. لوگ اب دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں. اب جس میں حضور میں آپ کو ایک بتا دوں کہ وہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جب کسی کی وفات ہوتی ہے اس بیچارے کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوتے ہیں، اس کے اوپر تکلیف کے پہاڑ ٹوٹے ہوتے ہیں، لیکن
اس نے بیچارے نے ٹینٹس بھی ارینج کرنے ہیں, اس نے بیچارے نے دیگیں بھی چڑھانی ہے, اس میت کو غسل بھی دینا ہے, دفنانا بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہمسائے کم از کم آپس میں یہ 7-8 گھر یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ 3 دن اس کے گھر میں ہم کوشش کریں گے چولہا نہ جلے. لیکن لوگ آتے ہیں اور پھر لوگ آ کے اپنی بکواس علیحدہ کرتے ہیں. اگر کھانا اچھا نہ دیا تو آپ کو شرم آنی چاہیے, اس وقت اس معاشرے کو دوسرے کو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ وہاں جا کے بھی ہم اس کھانے کے اندر نقص نکالتے ہیں. اچھا, جو بیچارہ شادی کرتا ہے اس کو ایک علیحدہ ٹینشن ہوتی, وہ اکثر آپ کے ساتھ بھی ہوگا, میرے ساتھ تو بھی بہت دفعہ ہوا ہے کہ شادی کا جو ارینجمنٹ کرنے والا آ کے وہ ضرور آپ سے ایک دفعہ ضرور پوچھتا کھانا ٹھیک تھا, کیا آپ نے نہیں دیکھا یہ بات. وہ کیا ہے, وہ ایک پریشر ہے, سوشل پریشر ڈالا بس کے اوپر, جس آپ کا کوئی کام نہیں ہے, آپ نے جتنی آپ کی استطاعت تھی آپ نے اتنا کھانا دے دیا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے, دنیا سے تشریف لے کے گئے, تو مجھ پہ اتنے بڑے غم کے پہاڑ ٹوٹے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پہ وہ غم گرتا تو پہاڑ ریزہ ہو جاتے, اگر وہ دن پہ وہ غم آتا تو دن رات میں تبدیل ہو جاتی. لیکن تیسرے دن, کیونکہ اللہ کا شرعی حکم اور اللہ کے رسول کا شرعی حکم یہ, اللہ کے نبی نے کہا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتا. اور یہ بھی اللہ نے ہماری حکمت کے لیے کہا ہے, اللہ کے نبی نے ہماری حکمت کے لیے کہا ہے, تاکہ اگر آپ سوگ کو لمبا کریں گے تو گھر والے اس چیز سے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکیں گے. چوتھے دن ان کو نارمل روٹین میں آنے دیں. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ غم اتنا بھاری تھا کہ پہاڑ ریزہ ہو جاتے اور دن رات میں ڈھل جاتے, لیکن میں نے چوتھے دن کپڑے بدلے اور خوشبو لگائی. صرف ایک بیوہ کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن کی عدت میں رہے اور اپنے غم میں رہے اور اپنے آپ کو بنائے سوائے نہ ضرورت کے تحت بائے جائے. اس کے لیے جائز نہیں ہے بیوہ کے لیے کہ وہ 1 رات عدت میں باہر گزارے. اگر کوئی بہت ہی میڈیکل ایمرجنسی ہو گئی ہے تو وہ ہسپتال جا سکتی ہے, ہسپتال جا کے واپس آئے, رات باہر نہیں گزارنی, کیونکہ اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے. ایک حکمت یہ ہے, آپ کو پتہ ہے, کئی دفعہ پریگننسی ٹھہری ہوتی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے کہیں رات باہر گزاری, اس پہ بہت بڑا بہتان لگ سکتا ہے. اس کے بعد جی کنشپس کے آپ کے حالات آپ کے سامنے ہیں. فالس ٹیسٹیمنی, جھوٹی گواہیاں کیا نہیں ہے موجود, آج بتانے کی ضرورت ہے مجھے اس پہ کچھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ورڈ ٹو ورڈ آج میں اور آپ اپنے سامنے دیکھ رہے. تبھی پھر میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ اسلام کو آج سمجھنا جتنا آسان ہے اس وقت نہیں تھا. صحابہ کے دور میں تو یہ چیزیں تھیں نہیں, تو بڑا زبردست دور تھا. صحابہ تو یہ سوچتے تھے کہ ایسا کبھی ہو بھی سکتا ہے. ہمارے جیسے نمونے آنے تھے نا بعد میں. اس کے بعد کنسیلنگ دا ٹروتھ, کفر کی ایک ڈیفینیشن کو آپ کو پتہ ہے کیا کہا گیا ہے؟ اگر تمہارے سامنے حق آ جائے اور اس حق کو تم چھپا لو تو یہ بھی کفر ہے. ہم کفر کو صرف سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ کی کو چھوڑ کے کسی کی دوسری کی پرستش کرنا کفر ہے. کفر یہ بھی کفر ہے کہ اگر آپ کے سامنے حق آ جائے اور اس حق کو آپ چھپا لیں. اور یہ بھی کتنی دفعہ ہوتا ہے, آپ کے سامنے کئی دفعہ سیدھی بات آئی تھی, لیکن آپ صرف سوسائٹی کے پریشر سے یہ بات نہیں کر سکتے. اس کا مطلب کہ سوسائٹی معذلہ ہمارا خدا بن چکا ہے نا, کہ ہمیں اللہ سے ڈر اس طرح نہیں ہے, سوسائٹی سے ڈر ہے. وہی بات کہ پھر اتنا خوف شیطان نے میرے اور آپ کے دلوں میں پیدا کر دیا ہے کہ پھر معذلہ ہم شیطان کے وہ جو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں سورہ یاسین کی آیتوں میں, تم شیطان کے پجاری بن چکے. And the spread of the pen, writing will become common level. یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ رائٹنگ جو ہے وہ اتنی کامن ہو جائے گی. اخباریں آج آپ کے سامنے بھری بڑی ہوتی, اس کے اندر نیوز کتنی اوتھینٹک ہے مجھے اور آپ کو کچھ نہیں پتا. اس کے بعد بلاگز آپ کے سامنے ہیں, کتنے اوتھینٹک ہوتے ہیں مجھے اور آپ کو کچھ نہیں پتا.
لکھنا بہت ہوگا لیکن اس لکھائی میں سچائی کتنی ہے کسی کو کچھ نہیں پتا. اس کے بعد سورہ الاسراء میں اللہ رب العزت آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں Your Lord has decreed that you worship none but him and be kind to your parents. If one of them reach old age in your presence, do not say even uff or scold them and speak to them with respectful words. اللہ رب العزت سورہ الاسراء میں بتاتے ہیں آیت نمبر 23 میں کہ اللہ نے جو تم پہ نازل کیا ہے یعنی کہ قرآن کریم اللہ کے سوا کسی اور کی تم نے پرستش نہیں کرنی. نمبر 1 پرستش کا مطلب کیا ہے؟ صرف اللہ کے آگے سجدہ نہیں ٹیکنا، اللہ کی بات کو بھی ماننا ہے. وہی والی بات کہ اللہ کے لیے وہ بندہ سب سے زیادہ نفرت والا ہے جو اللہ کی بات کہے تو صحیح مانے نا. بی کائنڈ ٹو یور پیرنٹس. دوسرا حکم کیا رہے؟ اپنے والدین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، اور ان میں سے اگر ایک بوڑھاپے میں پہنچ جائے تمہاری پریزنس کے اندر، ان کے سامنے اف تک نہ کہو، اور ان کے ساتھ رسپیکٹفل ورڈ سے بات کرو. یہ دور فتن کی نشانیاں کیسے ہیں آپ بتائیں مجھے. پہلی بات اللہ تعالیٰ نے کہا جو قرآن میں بھیجا ہے اس کے اوپر عمل کرو. کیا آج میں اور آپ قرآن پہ عمل کرتے ہیں؟ اللہ کی پرستش نماز کی صورت میں تو کرتے ہیں، لیکن کیا باقی اعمال میں میرے اور آپ کی پرستش نظر آتی ہے اللہ کے؟ سارا اگین وہی والی بات پریشر سوسائٹی کا ہے. میری شادیاں دیکھ لیں، میری اموات دیکھ لیں، ہماری معاملات دیکھ لیں، سب اللہ کی نافرمانی سے گرینی. ہر جگہ آپ کو اللہ کی نافرمانی نظر آتی ہے. تو پھر ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام لے ہوئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، ویسے دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے زیادہ ہمیں عزیز کوئی نہیں. یہ کس قسم کی محبت ہے؟ اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ جو معاملات ہیں آج آپ کے سامنے، بچوں کے اندر ماں باپ کی عزت ختم ہوتی جا رہی ہے. ایک نشانی اللہ کے نبی نے اور بھی بتائی کہ بچوں کے اندر ریج ہوگا، یعنی کہ غصہ ہوگا. قرب قیامت میں دور فتن میں غصہ ہوگا، بہت غصے والے ہوں بچے. اور آپ دیکھیں کہ اب ہماری ایج میرے خیال سے یہ جو ہم سے جو ہمارے بڑے تھے وہ اپنے پیرنٹس کا احترام کیسے کرتے تھے، ہم لوگ بھی اس چیز کو پورا نہیں کر پا رہے. اور جو ہماری اگلی جنریشن ہے وہ تو سبحان اللہ ماشاء اللہ، جین بیٹا جین الفا، یہ ساری جو ہیں یہ سبحان اللہ ان کو کوئی تمیز نہیں اپنے بڑوں کی. اف تو کیا، یہ تو والدین کو پتہ نہیں کیا کچھ بول دیتے ہیں. آپ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، آپ لوگ پرانے خیال کے لوگ ہیں، آپ لوگوں کو کیا پتہ. آپ نے الفاظ سنے ہی نہیں سنے؟ میں نے تو سنے اپنے گناہ گار کانوں سے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی مجھے اور آپ کو ایک بڑی کلیئر وارننگ دے دی ہے. اور یہ جو اولڈ ہومز بن گئے ہیں آج، پہلے کیا ان کا کانسیپٹ ہوتا تھا ڈو ناٹ اسکولڈ دیم، ان کے ساتھ ریسپیکٹفلی بات کرو. اولڈ ہومز ماں کا میں زمانی اٹھاستا اٹھا کے اولڈ ہوم میں چھوڑاتے، ایڈی سینٹر میں چھوڑاتے. باپ کا زمانہ نہیں اٹھا سکتا. باپ نے جب آپ کو بچپن میں خود چلنا سکھایا تو کیا آپ باپ کے آخری قدموں میں اس کا سہارا نہیں بن سکتے؟ ماں نے جب آپ کو اپنے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، تکلیفیں برداشت کی، جب آپ اللہ کے نبی کا اتنا سخت فرمان ہے اس کے اوپر کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے حج کرا ہے، تو کیا میں نے ان کی والدہ ہونے کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے صرف اتنا حق ادا کیا کہ جب تم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے اور تم نے ایک کروٹ لی تھی، بس اتنا حق ادا کیا. جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا، ہمیں الفاظ منہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رحم ڈالا ہمارے لیے.
اور انہوں نے ہمیں بولنا سکھایا، آج ہم انہی کے آگے بولتے ہیں، انہی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ یہ ساری اسی کی نشانیاں ہیں۔ سورہ لقمان میں آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتے ہیں Indeed, Allah alone has the knowledge of the hour, send down the rain, knows what is in the womb, no soul know what it will earn tomorrow, and no soul know in which land it will die. Indeed, Allah is all knowing and all aware. سورہ لقمان میں یہ 5 چیزیں مجھے اور آپ کو اللہ نے بتا دی، کسی کو نہیں پتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا حضور کو علم الغیب ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے آپ کو ایک حدیث پیچھے بھی کوٹ کر کے دی تھی، جب حضور سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت تھی کہ کسی نے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو حضور نے کہا تھا پوچھنے والے کو اور بتانے والے کو اتنا ہی پتا ہے، یعنی کہ جو پوچھ رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی پتا ہے، اور میں جو بتا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے تھے ان کو بھی اتنا ہی پتا ہے صرف، لیکن حضور نے کہا میں کچھ نشانیاں بتا دیتا، لیکن آور کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کس قائم ہو۔ ابھی اللہ سورہ لقمان میں بتا رہے 5 چیزیں ایسی ہیں جو صرف اللہ جانتے ہیں۔ Indeed, Allah alone has the knowledge. Indeed, Allah alone has the knowledge. میں بار بار یہ الفاظ ریپیٹ کر رہا ہوں، صرف یہ نالج کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور جو سورہ لقمان میں آپ کو کہتا ہے نا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب تھے، اس کو سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 کا دماغ خود ہی درست ہو جائے۔ اللہ alone اگر تو وہ سمجھنے والا ہوا، اللہ alone has the knowledge of the hour، یعنی کہ قیامت کا صرف اللہ کو پتہ۔ نمبر 1، sends down the rain، بارش کب برسے گی اس کا نالج بھی صرف اللہ کو ہے۔ 2، knows what is in the womb، یعنی کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، کیا چیز ہے، بچہ ہے بچی۔ آج آپ ریڈیولوجسٹ کے تھرو یہ جینڈر پتہ کروا لیتے، لیکن اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں کہ اینڈ میں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تیسری چیز نمبر کہ اللہ کو پتہ ہے کہ ووم میں کیا چیز ہے۔ نمبر 4 کہ جو انسان ہے جس کو میں نے بنایا ہے وہ کل کیا کمائے گا اور انسان کہاں مرے گا۔ یہ 5 چیزیں صرف اللہ کی ذات کو پتہ۔ میں اور آپ پتہ نہیں کتنے عرصے کا پلان بنا کے بیٹھے ہیں کہ میں نے کل یہاں سے یہ کمائی کرنی ہے، میں نے پھر اس کے بعد اپنا کیریئر پاتھ بلڈ کر کے فلانی جگہ جانا ہے، تو فلانی جگہ ٹمکانی جگہ، تو پھر سب کچھ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ بھی میرا اور آپ کے اوپر ہنستے ہوں گے کہ اس نے کیا کیا پلانز بنائے ہیں۔ وہی اللہ کے نبی کی حدیث جو آپ اکثر پڑھتے ہو کہ لائن میں آگے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ یہ موت ہے، اور اس سے آگے لائن جاری ہے خواہشات کی۔ اب یہ پتہ نہیں ہمیں کہ ہم نے مار جانا ہے بیچ میں، اس لیے پرندوں کا جو عقیدہ ہے اللہ کی ذات پہ وہ ہم سے کہیں مضبوط ہے۔ رات کو کبھی آپ واپس جاتے ہوئے دیکھیے گا پرندہ کبھی نہیں اپنے چونچ میں کچھ ڈالے گا، اس کو پتہ ہے اگلے دن میرے رب نے مجھے دینا۔ کسی ایک برڈ کو آبزرو کر کے دیکھ لیں، آپ کو اللہ کی نشانیاں اسی میں سے نظر آ جائیں۔ تو 5 چیزیں میں دوبارہ ریپیٹ کروں، سورہ لقمان میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صرف میرے علاوہ کسی کو نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں، یعنی کہ کوئی نبی نہیں، کسی کو بھی نہیں، کسی فرشتے کو بھی نہیں، اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس میں سے کسی کو بھی نہیں پتا۔ 5 چیزیں کیا ہیں جو صرف اللہ کو پتہ ہے، کہ قیامت کب آئے گی، بارش کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس کے بعد کل آپ کیا کمائیں گے، اور آپ کی موت کہاں واقع ہوگی۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں واضح اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اور اللہ نے آخر میں لکھا ہے کہ Indeed Allah is all knowing and all aware، اللہ کو سب معلوم ہے اور اللہ سب جانتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ سارے دور فتن کے لیے تیاری کے لیے یہ احادیث اور قرآن کی آیات ہیں۔ تو میرا اور آپ کا کام صرف یہ ہے، دیکھیں دور فتن کا ٹاپک پڑھنے میں مزہ بڑا آتا ہے، انسان کو نا فیوچر جاننے کا بڑا مزہ آتا ہے، لیکن ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے آگے سے فرمایا کہ آپ قیامت کی بہت جلدی ہے، آپ نے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟
انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی بہت زیادہ روزے اور نمازیں اور یہ چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن مجھے ایک چیز کا یقین ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. وہ والی محبت نہیں جو ہم کرتے ہیں، وہ واقعی محبت کرتے تھے. تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر آپ بے فکر رہیں، اگر آپ مجھ سے اور اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو آپ میرے انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن سے آپ محبت رکھتے ہیں. آج مجھے اور آپ کو محبت اللہ اور اس کے نبی سے کم ویسٹ سے زیادہ ہے، سوسائٹی سے زیادہ ہے، آج کے کسٹمز سے زیادہ ہے. تو پھر ہم کس کے ساتھ اٹھائے جانا چاہتے ہیں؟ کوئی آج کا مسلمان پڑھنا یو کے، کینیڈا، یو ایس اے، آسٹریلیا جاتا ہے اور کام بھی شاید ایسی جگہوں پہ ہی کرنا چاہتا ہے، بڑے بڑے کارپوریٹ کے بڑی بڑی پوزیشن پہ کام کرنا چاہتا ہے، لیکن مرنا مدینہ منورہ میں چاہتا ہے. یہ کیسا تضاد ہے؟ زندگی میں عیاشی بھی کر لوں اور اینڈ میں مروں تو میں اپنی مرضی سے مروں مدینہ منورہ میں، عصر کی نماز کے بعد، عصر میں کی نماز میں میرا سجدے میں انتقال ہو جائے. ایسے خواہشات آپ سنتے ہیں، عمل بھی تو ویسے کرو نا یار، پھر اللہ ایسی موت نصیب کرے. یہ ہمارے حالات ہو چکے ہیں. تو اس لیے فیوچر کا جاننا انسان کی فطرت ہے کہ اس کو بڑا شوق ہوتا ہے. یہ دور فتن کے معاملات اس لیے نہیں بتائے جاتے کہ آپ اس میں اس لیے انٹرسٹ لیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، یہ اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ اپنی تیاری کریں، جو آنے والا ہے اس کی تیاری کریں. بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے اوپر سے گزر رہی ہیں، ابھی جو میں نے آخری حدیث پڑھی، یہ ساری چیزیں میرے اور آپ دیکھ چکے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ اس سے تیاری پکڑی جائے، اس سے نفع حاصل کیا جائے، تاکہ جب دور فتن سے جیسے ہم گزر رہے ہیں ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کا ارادہ رکھتے تھے، ہم وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے اللہ نے ابتدا کی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے ابتدا. سیدنا عثمان، صفا اور مروہ پہاڑ آپ کو پتہ ہے جس میں سعی کرتی ہیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سنت میں، اور آپ پورے کرتے ہیں جب ہم عمرے یا حج پہ جاتے ہیں. سیدنا عثمان تو یہ شروع ہوتی ہے صفا سے، مروہ پہ جاتے ہیں، پھر مروہ سے واپس صفا پہ آتے ہیں. یہ صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، پھر صفا سے مروہ 3 چکر، اس طرح یہ چکر ہوتے. یہ نہیں ہوتا کہ صفا سے مروہ پھر مروہ سے صفا 1 چکر، یہ نہیں ہوتا، یہ غلط لوگوں کو کانسیپٹ ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے نماز کے لیے مکمل وضو کیا، پھر فرض نماز پڑھنے کے لیے چلا اور اس نے لوگوں کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ یا مسجد میں نماز ادا کی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے رہو اور تم شمار نہیں کیے جاؤ گے. جان لو بے شک افضل ابو بدر نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ تمہارے اعمال میں بہتر نماز ہے اور وضو پر محافظت صرف مومن کرتا ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اے اللہ مجھے بہت زیادہ رجوع کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں میں شامل فرما لے. یعنی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی دعائیں ہیں کہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے یعنی کہ توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والوں میں شامل فرما لے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، چاہے لیٹے ہیں، چاہے چل رہے ہیں، چاہے بیٹھے ہیں یا مصروف ہیں، کسی اجتماع میں ہیں، ہر وقت ان کے اوپر صرف اللہ کا ذکر ہی کیفیت رہتی تھی. سلیمان بن موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سالم سے سنا، وہ اپنے باپ سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو صرف باوضو ہی چھوئے. سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جو عمر بن حزم کے نام تھا، اس میں یہ تھا کہ قرآن کو باوضو ہو کر ہاتھ لگاؤ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لباس پہنو اور جب تم وضو کرو تو دائیں طرف سے شروع کرو. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے.
اگر آپ اس سنت کر کے کریں گے تو آپ کو 100 ملتا جائے گا۔ سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں دائیں طرف سے شروع کرتے تھے اور پسند فرماتے تھے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لنگی کرتے یا جب جوتا پہنتے تو بھی دائیں جانب سے شروع فرماتے۔ اب میں اور آپ اکثر فطری طور پہ دائیں سے ہی شروع کرتے ہیں، لیکن اگر میں اور آپ صرف اس کو اتنا کاؤنٹ کر لیں گے اللہ کے نبی کی سنت بھی تو ثواب میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور آپ یہ دیکھ لیں گے دین فطرت ہے کہ آپ جنرلی بہت کم لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جو لیفٹ ہینڈ سے شروع کرتے ہیں، زیادہ تر فطری طور پہ انسان رائٹ سے شروع کرتا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے ساتھ شروع کرو جس نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کے ساتھ شروع کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ البقرہ کی آیت ہے، یہ کہ صفا اور مروہ جو ہیں وہ اللہ کے اشعار میں سے ہیں، نشانیوں میں سے۔ سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تھے تو کہتے تھے غفرانک، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تھے تو کہتے تھے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، دعا آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور بیت الخلاء میں لیفٹ پاؤں رکھنا ہے اور بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے رائٹ پاؤں باہر رکھنا ہے۔ یہ سنتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح مسجد میں جاتے ہوئے اندر رائٹ رکھنا ہے، مسجد سے باہر آتے ہوئے لیفٹ رکھنا ہے۔ پہنی جوتی رائٹ ہے لیکن لیفٹ کے اوپر اپنے پاؤں رکھ لیں جوتی کے اوپر اور رائٹ پہنیں۔ سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ایک پوشیدہ بات کی، وہ بات لوگوں سے بیان نہیں کروں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کے لیے کسی رکاوٹ یا پتھر وغیرہ سے یا کھجور کے باغ میں چھپ کر جانا بہت پسند تھا، یعنی کہ حضور ویسے ہی بہت زیادہ حیا دار تھے، ہمیشہ ان معاملات میں چھپ کے ہی یہ معاملات کیا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ زیادہ ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ایوب ڈنڈورا نہیں پیٹتے تھے کہ جیسے ہمارے یہاں کسی کو اگر واش روم آ گیا تو وہ ڈنڈورا پیٹ رہا ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضائے حاجت یا پیشاب کے لیے تم اپنا منہ اور اپنی پیٹھ قبلے کی طرف نہ کرو، اور دوسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع بیان کرتے ہیں۔ سیدہ اما حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ کھانے اور پینے اور کپڑوں کے لیے رکھا کرتے تھے اور اپنے بائیں ہاتھ کو اس کے علاوہ کاموں کے لیے رکھا کرتے تھے۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سے کوئی بیت الخلاء میں آئے تو اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے اور نہ دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھوئے۔ یہ بیسک ایتھکس ہے اسلام کی جی، جو مجھے اور آپ کو پتہ نہیں چاہیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مردار کے چمڑے کے متعلق نقل فرماتے ہیں کہ اس کا رنگ لینا اس کی خباثت اور نجاست اور اس کی پلیدی کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ٹینرز کیا کرتی ہے؟ ٹینر ایسوسیشن جو بنی ہوتی ہے، ٹینریز بنی ہوتی ہیں، یہی کرتی ہیں، اس کو صاف کر دیتی ہیں رنگ کر کے یا دھو کے۔ سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کو جائے تو اپنے ساتھ 3 ڈیلے لے جائے، ان کے ساتھ استنجا کرے تو وہ اس سے کفایت کر جائے گا۔ مطلب کہ جب پانی کا اب تو آپ کے پاس الحمدللہ کھلا پانی ہے، لیکن اس وقت اب بھی اگر آپ ایسی جگہ کہیں جائیں تو علماء کہتے ہیں کہ آج ڈیلوں کا کام ٹیشوز بھی کر دیتے ہیں، یعنی کہ ٹیشوز اگر آپ لے جائیں تو 3 دفعہ 3 علیحدہ ٹیشو سے اپنی اس جگہ کو صاف کر لیں اور اس چیز کا اہتمام کر لیں کہ قطرہ دوبارہ پیشاب کا نہ نکلے۔ وہ اگر بیماری ہے خدا نخواستہ تو پھر اس میں علماء ایک اور حل بھی بتاتے ہیں کہ آپ اپنے کپڑے کے آگے یا جیسے آپ کو انڈر ویئر وغیرہ پہنتے ہیں تو ٹیشوز رکھ لیں، اس سے آپ کا کپڑا گندا نہیں ہوگا۔ تو ٹیشو تو آپ پھینک سکتے ہیں، کپڑے کو بار بار دھونا نہیں پڑے گا، تکلیف نہیں ہوگی، تو آپ دوبارہ ٹیشوز رکھ لیں، نئے ٹیشوز رکھ لیں تاکہ اگر یہ کسی کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے تو۔
اسی سند میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مکمل وضو کرنے سے تمہارے ہاتھ پاؤں چمکیں گے، جو تم میں سے طاقت رکھے وہ اپنی چمک اور پاؤں کو سفیدی کو لمبا کرے تو ایسا کرے، یعنی کہ اچھی طرح وضو کرے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیشاب کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس لیے اسی طرح جیسے اگر آپ کو چھینک آ جائے باتھ روم میں تو آپ الحمدللہ نہیں پڑھتے، کیونکہ باتھ روم ہے، بیت الخلاء ہے۔ سیدنا ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں ایک صحابی سے ملا جس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزانہ کنگھی کرنے اور غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ غسل خانے میں، بیت الخلاء کی بات نہیں ہو رہی، غسل خانے کی بات۔ اس وقت غسل خانہ علیحدہ ہوتا تھا، بیت الخلاء علیحدہ ہوتا تھا۔ ہمارا تو سبحان اللہ سب کچھ ایک ہی ہے نا، ہم کہ وہیں ٹوائلٹ سیٹ ہے، وہیں نہاتے ہیں، سب کچھ وہی ہے۔ تو اس وقت تو مٹی ہوتی تھی نیچے، تو اسی جگہ پہ اگر آپ پیشاب بھی کر رہے ہیں اور ادھر ہی غسل کر رہے ہیں تو خطرہ کیا ہے کہ وہ گندا ہے نیچے، تو چھینٹے پڑ کے آپ کے جسم کو ہی گندا کرے گا۔ تو یہ فرق تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو غسل خانے میں پیشاب کرتا ہے، فرمایا مجھے ڈر ہے وہ وساوس میں مبتلا ہو جائے۔ بات آ گئی سیدنا ابو ہریرہ ظاہری بات اس کی ٹینشن رہے گی، اب نیچے میں نے اگر پیشاب کیا تھا تو اس کے چھینٹے بھی نیچے موجود ہیں، پانی ڈالوں گا چھینٹے اڑیں گے، میرے اوپر پڑیں گے تو وسوسہ شامل ہو جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول 2 لعنت والی چیزیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو لوگوں کے راستے میں ان کے سائے میں پیشاب کرتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ سب کو جزائے خیر سے عمل کی توفیق عطا کرے ہم سب کو اس چیز پہ جو ہم کرتے ہیں، اور اپنی اس وعید سے اللہ میں بچائے جو ہم نے آج سورہ یاسین میں بھی پڑھی کہ اللہ معاذ اللہ ہمیں جو ہے نا شیطان کی پوجا گری سے بچائے۔ شیطان کی پوجا گری کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کی پوجا گری، اور دوسری چیز اللہ کو نفرت ہے ایسے انسان سے جو وہ کہتا اور کرتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس سے بھی بچائے۔ تو بڑے بلند و بانگ دعوے کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ انسان کیا اس میں عمل بھی کر سکتا ہے نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔